انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ ایک سالار نے کہا، اگر کسی ایسے راستے سے ایک دو مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے لیے گزرنے کے قابل ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ ایک اور سالار بولا، رافع بن عمیرہ، وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا دیتا ہے۔ وہ اس صحرا کا بھیدی ہے۔ خالد کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اس سے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ زمین ہے تو راستے بھی ہیں۔ رافع نے کہا، یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے۔ قراقر ہے، رافع بن عمیرہ نے نقشہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوئی کو جاتا ہے۔ سوئی میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اسے ملے گا جو سوئی تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے، یہ میں نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید، تم صحرا کے بیٹے ہو مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل تھا۔ یہ 120 میل کا فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیلات سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمایا ہوا تھا کہ مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 6 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ کم رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ولید، ایک سالار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لی جائے گا، جو تباہی کا اور بہت بری موت کا راستہ ہوگا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لو، میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم اللہ مجھے دیتا ہے۔ خالد نے کہا، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں بھی برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو تبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پر جوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ خالد نے اس سفر پر روانگی سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا، گھوڑے سواروں کے بغیر پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دوسرا حکم یہ کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سالاروں کو خالد نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دیں کہ وہ ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر پہلے کبھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ مئی کا مہینہ اونٹوں کی فراہمی میں گزر گیا۔
जून 634 रबी उल आखिर 13 का महीना शुरू हो गया। अब तो सहरा जल रहा था। खालिद ने कोच का हुक्म दे दिया। उनके साथ 9000 मुजाहिदीन थे जो इस खुदकश सफर पर जा रहे थे। कराकुर तक सफर वैसा ही था जैसा इस लश्कर का हर सफर हुआ करता था। वो सफर कराकुर से शुरू होना था जिसे मुसलमान मौरखों ने और यूरोपीय मौरखों ने भी तारीख का सबसे खतरनाक और भयानक सफर कहा। मुसन बिन हारसा कराकुर तक खालिद के साथ गए। मनी कोहरा वापस आना था। कराकुर से जिस कदर पानी साथ ले जाया जा सकता था मशकीज़ों में भर लिया गया। मटके भी इकट्ठे कर लिए गए थे, उनमें भी पानी भर लिया गया। अगली सुबह जब लश्कर रवाना होने लगा तो मुसन बिन हारसा खालिद से और उसके सालारों से गिले लग के मिले। यकूबी और इब्न यूसुफ ने लिखा है कि मुसन बिन हारसा पर रिक्कत तारी हो गई थी। उनके मुंह से कोई दुआ न निकली, आंखों से आंसू निकल आए। दुआएं उनके दिल में थीं। उन्हें यकीन नहीं था कि वो खालिद को और उनके 9000 मुजाहिदीन को फिर कभी देख सकेंगे। खालिद ऊंट पर सवार होने लगे तो राफे बिन उमैरा दौड़ता आया। इब्न वलीद। राफे ने खालिद के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, अब भी सोच ले, रास्ता बदल ले, इतनी जानों से मत खेल। बिन उमैरा। खालिद ने गुस्से से कहा, अल्लाह तुझे गारत करे, मुझे अल्लाह की राह से मत रोका, मुझे वो रास्ता बता जो मदीना के लश्कर तक जल्दी पहुंचा दे। तो नहीं जानता तो हिट मेरे सामने से और हुक्म मान जो मैंने दिया है। राफे खालिद के आगे से हिट गया। खाला ऊंट पर सवार हुए और लश्कर चल पड़ा। सबसे आगे राफे का ऊंट था, उसे रहबरी करनी थी। मुसन खड़े देखते रहे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अमीरुल मोमिनीन ने ठीक कहा था कि अब कोई माँ खालिद जैसा बेटा पैदा नहीं करेगी। वही सहरा जो रात को खुनक था सूरज निकलते ही पीने लगा, और जब सूरज और ऊपर आया तो जमीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था। इसके आगे कुछ पत्ता नहीं चलता था कि क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। हर कोई जमीन से उठती हुई तप्श के लरसते पर्दे में लरसता कांपता या लटके हुए बारीक कपड़े की तरह लहरों की तरह हिलता नजर आता था। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया। खालिद ने उन्हें रोक दिया क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ जाने का इम्कान था। ऊंट कई दिनों तक प्यासा सफर कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो या ऊंट या घोड़े पर सवार हो वो चंद घंटों से ज्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे। खाने की जगह भी उन्होंने पानी पी लिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा था कि ये वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफर किया है। ये तो जहन्नम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तप्श थी जो जला रही थी, दूसरे रेत की चमक थी जो आंखें नहीं खोलने देती थी। रेत का समंदर था बल्कि ये आग का समंदर था और लश्कर शोलों में तैरता जा रहा था। तीसरे रोज का सफर इस तरह हौलनाक और अजियतनाक हो गया कि टीलों और निशेब व फराज का इलाका शुरू हो गया था। ये रेत और मिट्टी के टीले थे जो आग की दीवारों की मानिंद थे। पहले तो लश्कर सीधा जा रहा था, अब थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ना पड़ता था। दीवारों जैसे टीले मुजाहिदीन को जला रहे थे। यहां सबसे ज्यादा खतरा भटक जाने का था। बाज दीवारों जैसे टीलों के दरमियान जगह इतनी तंग थी कि ऊंट दोनों तरफ रगड़ खाकर गुजरते थे। ऊंट बिदक जाते थे कि उनके जिस्मों के साथ गर्म लोहा लगाया गया है। तीसरी शाम पड़ाव हुआ तो सबके मुंह खिले हुए थे और वो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। इस शाम लश्कर ने पानी पिया तो ये हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि बाकी सफर के लिए पानी नहीं रहा। पानी का जखीरा 5 दिनों के लिए काफी था, मगर ये तीसरे रोज ही खत्म हो गया। रास्ते में भी मुजाहिदीन पानी पीते थे। चौथा दिन क़यामत से कम न था। पानी की एक बूंद नहीं थी। प्यास का असर जिस्मानी होता है और एक असर सहरा का अपना होता है जो ज़हन को बिगाड़ देता है। ये होती है वो कैफियत जब सराब नजर आते हैं, पानी और नखलिस्तान दिखाई देते हैं, शहर और समंदरी जहाज नजर आते हैं और मुसाफिर उन्हें हकीकत समझते हैं। रेत की चमक का असर भी बड़ा ही खौफनाक था। लश्कर में किसी ने चलाकर कहा, वो पानी आ गया, पहले मैं पीऊंगा। वो आदमी चलते ऊंट से कूदकर एक तरफ दौड़ पड़ा।
3-4 مجاہدین اس کے پیچھے گئے، اسے اللہ کے سپرد کرو۔ رافع بن عمیرہ نے دور سے کہا، صحرا نے قربانیاں وصول کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے پیچھے مت دوڑو، سب مرو گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک مجاہد بے ہوش ہو کر اونٹ سے گرا، وہ اٹھا اور اونٹ کی طرف آنے کے بجائے دوسری طرف چل پڑا، کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا۔ پیچھے نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سب کی آنکھیں بند تھیں، ایک ریت کی چمک اور تپش آنکھیں کھولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ چوتھا دن جو پانی کے بغیر گزر رہا تھا صحیح معنوں میں جہنم کے دنوں میں سے ایک تھا، ایسے لگتا تھا جیسے سورج اور نیچے آ گیا ہو۔ پہلے تو سب خود آنکھیں بند رکھتے تھے کیونکہ چمک اور تپش آنکھوں کو جلاتی تھی، اب آنکھیں کھلتی ہی نہیں تھیں، اونٹ تک ہارنے لگے تھے۔ کوئی اونٹ بڑی خوفناک آواز نکالتا بیٹھنے کے لیے انگلی ٹانگوں کو دوہری کرتا اور ایک پہلو پر لڑک جاتا تھا، سوار بھی گرتا مگر اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لشکر میں ہر کسی کی آنکھیں بند تھیں اور دماغ بیکار ہو گئے تھے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ساتھی اونٹ سے گر پڑا ہے یا یہ کہ اس کا اونٹ بھی گر پڑا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا لے۔ سراب کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، خود خالد کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لشکر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو عزم اور ایمان کی قوت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی، اور یہ اونٹ تھے جو چلے جا رہے تھے۔ اگر اونٹ رک جاتے تو لشکر کا کوئی ایک بھی فرد ایک قدم نہ چل سکتا۔ گھوڑوں کے منہ کھل گئے تھے اور زبانیں لٹک آئی تھیں، مجاہدین کی زبانیں سوج گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، اس وجہ سے ان کے منہ بھی کھل گئے تھے۔ وہ تو اب لاشوں کی مانند ہو گئے تھے، اونٹوں کی پیٹھوں پر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے، اسی لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی گر پڑتا تھا۔ اب وہ عالم نزا کے قریب پہنچ رہے تھے، جسموں کی نمی خشک ہو چکی تھی۔ رات کو لشکر رکا، تمام رات مجاہدین نے جاگتے گزاری، جسموں کے اندر سوئیاں چھتی تھیں، زبانوں کی حالت ایسی تھی جیسے منہ میں کسی نے لکڑی کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ سفر کے آخری دن کا سورج طلوع ہو کر مجاہدین کو موت کا پیغام دینے لگا۔ کئی مجاہدین اونٹوں پر بے ہوش ہو گئے، وہ خوش قسمت تھے جو لڑک کر گرے نہیں، یہ لشکر اب ایک لشکر کی طرح نہیں جا رہا تھا۔ اونٹ بکھر گئے تھے، بعض بہت پیچھے رہ گئے تھے، کئی دائیں اور بائیں پھیل گئے تھے، رفتار خطرناک حد تک ست ہو گئی تھی۔ یہ پانی کے بغیر دوسرا دن تھا، اور یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ اب بھی زندہ تھے۔ کون سی طاقت تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی؟ وہ اللہ کا وہ پیغام تھا جو رسول کریم لائے تھے، اور یہ مجاہدین انسانیت کی نجات کے لیے اللہ کا یہ پیغام زمین کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے صحرا کی آگ میں سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی ہی اذیت ناک آزمائش میں ڈال دیا تھا، اور اسی کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ غروب آفتاب سے بہت پہلے خالد اپنے اونٹ کو رافع بن عمیرہ کے اونٹ کے قریب لے گئے۔ ابن عمیرہ، خالد نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے، کیا اب ہمیں اس چشمے پر نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا تو نے ذکر کیا تھا؟ سوئی ایک ہی منزل دور رہ گیا ہوگا۔ اللہ تجھے سلامت رکھے ولید کے بیٹے۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، میں عشم چشم کا مریض تھا، اس صحرا نے میری آنکھوں کا نور ختم کر دیا ہے، میں اب کیسے دیکھوں؟ کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ خالد نے گھبرائی ہوئی عوض میں پوچھا۔ جو تو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ مورخ واقد اور تبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس نے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا۔ ان دونوں مورخوں نے اس کے صحیح الفاظ اپنی تحریروں میں نقل کیے ہیں۔ بن ولید، رافع نے کہا، دل شکر نہیں روک لے، اپنے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج، انہیں کہہ کہ وہ عورت کے پستانوں کی شکل کے 2 ٹیلوں کو تلاش کرے۔ خالد نے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج دیا، یہ آدمی جلد ہی واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ 2 ٹیلے دیکھ آئے ہیں۔ رافع نے خالد سے کہا کہ اللہ کے کرم سے وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لشکر کو آگے لے چلو۔ ابن ولید، رافع بن عمیرہ نے کہا، اب اپنے آدمیوں سے کہہ کے ایک درخت کو ڈھونڈیں جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے، اور وہ کوئی اونچا درخت نہیں ہوگا، وہ دور سے اس طرح نظر آئے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو۔
یہ درخت ان دو ٹیلوں کے درمیان ہوگا۔ آدمی گھوم پھر کر واپس آ گئے اور انہوں نے یہ جان کا خبر سنائی کہ انہیں ٹیلوں کے درمیان اور ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آیا۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، سمجھ لو کہ ہم سب مر گئے۔ اس نے کچھ سوچ کر اور قدرے جھنجھلا کر کہا، ایک بار پھر جاؤ، درخت مل جائے گا، ریت کے اندر ڈھونڈو۔ آدمی پھر گئے، برچیاں اور تلواریں ریت میں مار مار کر مطلوبہ درخت کھوجنے لگے۔ ایک جگہ انہیں ریت کی ڈھیری نظر آئی۔ ریت ہٹائی تو وہاں ایک درخت کا ٹنڈ منڈ ساتنا ظاہر ہوا۔ یہ خاردار تھا۔ اکھاڑ دو اس درخت کو، رافع نے کہا، اور اس جگہ سے زمین کھودو۔ زمین اتنی زیادہ نہیں کھودی گئی تھی، لیکن پانی امڈ پڑا اور ندی کی طرح بہنے لگا۔ اس گڑھے کو کھود کھود کر کھلا کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہ ایک وسیع تالا گیا۔ لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے۔ واقد لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر اونٹوں اور گھوڑوں نے پیا، تب بھی یہ امڑتا رہا۔ مجاہدین نے مشکیزے بھر لیے، تب انہیں خیال آیا کہ معلوم نہیں ان بن کے کتنے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اونٹ بھی تر و تازہ ہو چکے تھے اور انسان بھی۔ اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی کئی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ وہ منظر بڑا ہولناک تھا، جگہ جگہ کوئی نہ کوئی مجاہد اور کوئی اونٹ گھوڑا پر بے ہوش پڑا جل رہا تھا۔ مجاہدین نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ بعض مجاہدین شہید ہو چکے تھے، انہیں ان کے ساتھیوں نے وہیں دفن کر دیا۔ ابن عمیرہ خالد نے رافع بن عمیرہ کو گلے سے لگا کر کہا، تو نے لشکر کو بچا لیا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے ابن ولید۔ رافع نے کہا، میں اس چشمے پر صرف ایک بار آیا تھا اور 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اس وقت کم سن لڑکا تھا اور میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس چشمے کو اب ریت نے چھپا لیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہاں چشمہ موجود ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ چشمہ موجود تھا۔ ان مجاہدین کی مہم اس سفر پر ختم نہیں ہو گئی تھی۔ یہ تو آزمائش کی ایک کڑی تھی جس میں سے وہ گزر آئے تھے۔ ان کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ شام کی سرحد تک پہنچنے کے لیے ابھی 2 منزلیں باقی تھیں، لیکن وہ کٹھن نہیں تھیں۔ اصل مشکل یہ تھی کہ رومی ان کے مقابلے کے لیے اور انہیں شام کی سرحدوں سے دور ہی ختم کرنے کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی کر رہے تھے، جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی یہ نفری کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اسلامی فوج کی نفری تو پہلے ہی کم تھی، اور خالد 9000 نفری کی جو کمک لے کر گئے تھے، اس کے ہر فرد کو بالکل خشک اور ناقابل برداشت حد سے بھی زیادہ گرم صحرا نے 5 دنوں میں چوس لیا تھا۔ ان کے جسموں میں دم خم ختم تھا۔ ان میں کچھ تو شہید ہو گئے تھے اور کچھ ایسے تھے جن پر صحرا نے بہت برا اثر کیا تھا۔ وہ 8-10 دنوں کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ باقی نفری کو بھی 2-3 دن آرام کی ضرورت تھی، لیکن احوال و قوائف ایسے تھے کہ انہیں آرام کی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ دشمن بیدار اور تیار تھا، اور یہ بڑا ہی طاقتور دشمن تھا۔ اس وقت کے ملک شام پر رومی حکمران تھے، اور ان کی فوج اس دور کی مشہور طاقتور اور مضبوط فوج تھی۔ اس دور میں 2 ہی شاہی فوجیں مشہور تھیں، ایک فارس کی فوج اور دوسری رومیوں کی۔ دور دور تک ان دونوں فوجوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ ان کے ہتھیار برتر تھے۔ روم کی فوج کے متعلق تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گزرتی تھی، اس راستے کی بستیاں خالی ہو جاتی تھیں۔ فارس کی جنگی طاقت کو تو مسلمانوں نے بڑی تھوڑی نفری سے ختم کر دیا تھا اور عراق کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمان دوسری بڑی جنگی طاقت کو للکار رہے تھے۔ رومی اکیلے نہیں تھے، ان کا اتحادی غسان کا بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا۔ رومی جب ان علاقوں میں آئے تھے تو غسان واحد قبیلہ تھا جس نے رومیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ مقابلہ چند دنوں یا مہینوں پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ غسان بڑی لمبی مدت تک لڑتے رہے تھے۔ رومیوں نے شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تو بھی غسان لڑتے رہے۔ وہ رومی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارتے رہتے اور کبھی رومیوں کے مقبوضہ علاقے میں دور اندر جا کر بھی حملے کرتے رہتے۔ انسانی اور رومیوں کی یہ جنگ نسل بعد نسل چلتی رہی۔ آخر رومیوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ غسان ایک قبیلہ نہیں، قوم ہے، اور انہیں تحت نہیں کیا جا سکتا۔